إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ آج اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اللہ کی کرم نوازی سے محترم قاری صاحب نے سورۃ نحل اور اس کے بعد اکثر حصہ سورۃ بنی اسرائیل کا نماز تراویح میں ہمیں سنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و احسان سے اس سننے اور سنانے کو قبول و منظور فرمائے۔ سورۃ النحل یہ مکی سورت ہے اور اس کی ابتدا ہی میں اس سورت کے موضوع کا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے عطا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، کہ اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے، جلدی نہ کرو، قیامت آنے والی ہے۔ یہ جو بار بار قرآن مجید میں قیامت، قرب قیامت کا ذکر ہے، تو یہ دراصل قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے کا جو دور ہے اس دور کے تناظر میں، یعنی جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے قرآن مجید تک، اور قرآن مجید کے بعد یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب قیامت تک کا دور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہیں جس طرح یہ دو انگلی ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ یہ اتنا حصہ جو ہے یہ گزر چکا ہے، باقی اتنا باقی، یعنی آخرت کے پہلے کے مقابلے میں جو زمانہ گزر چکا ہے اس کے مقابلے میں اب آنے والا وقت بہت ہی قریب ہے، اور وہ کب آئے گا اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کسی کو علم نہیں۔ حتیٰ کہ جبرائیل امین نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ متی الساعہ، جناب قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مل مسئول عنہ من السائل، مل مسئول اعلم من السائل، کہ جو سوال کرنے والا ہے اور جس سے سوال کیا گیا ہے، جس سے سوال کیا گیا ہے یہ سوال کرنے والا وہ زیادہ نہیں جانتا۔ مجھ سے آپ نے سوال کیا ہے تو میں آپ سے گویا زیادہ نہیں جانتا، آپ کو بھی جس طرح علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے کہ قیامت آئے گی ضرور، لیکن کب آئے گی نہ جبرائیل کو پتہ ہے نہ کسی اور کو پتہ ہے، یہ صرف اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ تو یہاں بھی اس بات سے ابتدا کر کے پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ اللہ پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، اور بہت بلند ہے اس سے جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات فرمائی ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فرشتے کو نازل کرتے ہیں اپنے بندے پر جس پر چاہتے ہیں، یعنی جس کو چاہتے ہیں اللہ رب العزت نبی بنا دیتے ہیں، اور اس نبی پر اپنا فرشتہ نازل کرتے ہیں، اس کے ذریعے اپنے پیغام بھیجتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ اس بات سے لوگوں کو ڈراؤ کہ میرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔
نبیوں کا کام کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ یہ کہیں، یہ بتلائیں، اس سے آگاہ کریں کہ لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ربوبیت کی یکتائی کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے والا میں ہوں، میرے علاوہ اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں، زمین و آسمان کو بنانے والا میں ہوں۔ اسی طرح انسان کی ضروریات کے لیے چوپائے میں نے بنائے، ان کے کھانے کے لیے، ان کی دوسری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، حتیٰ کہ ان کے سفر کے لیے گھوڑے، گدھے، اونٹ، یہ بھی میں نے بنائے، انسان کے فائدے کے لیے بنائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارشیں برسائی ہیں، اس بارشوں سے اللہ رب العزت کھیتیاں بھی پیدا کرتے ہیں اور پھل بھی پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شمس و قمر کا یہ نظام چلایا ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ یعنی اس طرح اللہ رب العزت نے اپنی یکتائی کا ان صفات کے ساتھ تذکرہ کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ یہ بڑا سبق آموز جملہ ہے۔ فرمایا کہ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ جو پیدا کرنے والا ہے اور جو پیدا کچھ بھی نہیں کرنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک جیسے ہیں؟ ایک وہ ہے کہ جس نے ہر چیز پیدا کی، جہاں انسان کی نگاہ جاتی ہے وہ چیز اس اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور دوسرے وہ ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں میں کیا یکسانیت، کیا تقابل ہے، کیا یکجہتی ہے دونوں میں۔ ایک مخلوق ہے، یعنی جو خود جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ خود بذائے خود مخلوق ہے، کسی کو پیدا کرنا تو کجا، وہ خود مخلوق ہے۔ خالق وہ ہے، خالق وہ ہے کہ جس نے سب کو پیدا کیا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ اس کی وحدانیت ہے اور یہ اس کی یکتائی۔ بلکہ اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کی نذر و منت مانی جاتی، چڑھاوے چڑھائے جاتے، جن کے درباروں کو سجدہ گاہ بنایا جاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یخلقون شیئا، انہوں نے ایک کچھ بھی پیدا نہیں کی، شیئا کوئی چیز بھی انہوں نے پیدا نہیں کی، بلکہ وہ ہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے، یعنی وہ خود مخلوق ہے، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ اموات غیر احیاء، یہی نہیں بلکہ وہ فوت ہونے والے، موت ان پہ آنے والی ہے، موت کے منہ میں جانے والے ہیں۔ وہ پیدا ہوئے ہیں تو ہمیشہ نہیں رہیں گے، وہ اگر پیدا ہوئے ہیں تو وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ہمیشہ رہنے والی بھی ذات صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی۔ اللہ کے علاوہ جن کی پرستش ہوتی ہے، جن کی نظر و منت مانی جاتی ہے، وہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جاتا ہے، کوئی بھی ہو وہ اس دنیا سے جائے گا۔ فرشتہ ہے مثال کے طور پر، آخری بات تو یہ ہے نا، فرشتے ہیں۔ انسان تو اپنے وقت پہ جاتا ہے، انسان خواہ نبی ہو، خواہ ولی ہو، خواہ نیک ہو یا بد ہو، وہ اپنے اپنے وقت پہ جاتے ہیں۔ لیکن فرشتے، ان پر یہ موت کا سلسلہ جو ہمارے اندر موتا کا سلسلہ ہے یکے بعد دیگرے، وہ ان کے ہاں نہیں ہے، جنات کے ہاں ہے، جنات کے ہاں ہے، فرشتوں کے ہاں نہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب سارے فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، بقا ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کو ہے۔ یعنی موت ہر چیز پر آئے گی۔ فرشتوں کو بھی تو معبود مانا ہی جاتا تھا نا، سورج چاند کو بھی معبود بنایا گیا ہے، نیک بندوں کو بھی معبود بنایا گیا ہے، ستاروں کو بھی معبود بنایا گیا ہے، بتوں کو بھی معبود بنایا گیا ہے۔ ہر چیز کسی نہ کسی دن ختم ہونے والی، جس کو فنا ہے وہ کسی اور کو حیات بخشنے پہ قادر نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال نے یہی بات ارشاد فرمائی وَأَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ،
انہیں تو اتنا بھی شعور نہیں ہے، اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا کب جائے گا، کب اٹھایا جائے گا، اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن ہماری قسمتوں کا مقدر اگر ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے جو اتنے بے خبر ہیں، جو اتنے لا علم ہیں، کیا وہ ہماری مقدرات کا فیصلہ کرنے پہ قادر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یعنی اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت میں اپنی یکتائی، اپنی ربوبیت اور ربوبیت ہی پر اپنی الوہیت یعنی اپنی عبادت کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ جب ہر چیز پیدا کرنے والا میں ہوں تو عبادت کا حقدار بھی میں ہوں، میرے علاوہ کوئی اور عبادت کا حقدار نہیں۔ پھر اللہ ذوالجلال نے مزید انسانوں کو بتلایا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے بارشیں نازل کی ہیں، ان بارشوں سے مردہ زمین میں زندہ کرتا ہوں اور اس سے انگوریاں اور اس سے انواع و اقسام کے پھل پیدا کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح اسی زمین سے اور اسی زمین میں تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے نفع کے لیے میں نے چوپائے پیدا کیے ہیں جن سے تم دودھ حاصل کرتے ہو، اور اس دودھ میں بھی اللہ ذوالجلال کی قدرت اور اللہ ذوالجلال کی کہنا چاہیے کہ یکتائی وہ اس دودھ سے بھی نمایاں ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہا من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ فرمایا کہ چوپایا ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے یا گائے ہے، بھینس ہے، ان جانوروں کے اندر سے دودھ میں کیسے پیدا کرتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، من بین فرس ودم، فرس گوبر اور دم، خون اور گوبر، ان دونوں کے مابین سفید رنگ کا خالص دودھ وہ میں تمہیں دیتا ہوں، نہ اس میں گوبر کی بو اور نہ ہی اس میں خون کی امیزش یا خون کا رنگ، سفید دودھ تمہیں دیتا ہوں اور وہ خالص دیتا ہوں۔ اور یہ خالص دینے والا کون ہے تمہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ یہ جو شب و روز تم دودھ پیتے ہو، مامتا کی دودھ سے لے کے، مامتا کے دودھ سے لے کے زندگی بھر جو دودھ پیتے ہو، یہ تمہیں دودھ دینے والا کون ہے؟ اللہ دینے والا ہے، کوئی دودھ دینے والا نہیں۔ تو یہ دودھ بھی اس مالک کی قدرت کا عملہ کا مظہر ہے، اس لیے عبادت کا حقدار وہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ پھر تمہارے لیے اللہ ذوالجلال نے دیکھیے کیسا شہد کی مکھی کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اور وہ تمہارے لیے انواع و اقسام کے پھولوں سے شہد کو اکٹھا کر کے تمہارے لیے شہد کو مہیا کرتی۔ یہ شہد کا سارا نظام مکھیوں کا یہ بھی اللہ کے حکم سے جاری اور ساری ہے، اور ان سے فائدہ تم اٹھاتے ہو، یہ تمہارے فائدے کے لیے میں نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ جس مالک نے یہ سارے نظام تمہارے فائدے کے لیے کیے ہیں، اسی مالک کی تمہیں حق ہے تمہارے اوپر، اسی مالک کا کہ تم اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اسی صورت میں پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے معاشرتی مسائل کو بھی اللہ ذوالجلال نے ذکر کیا ہے۔ عدل انصاف پر قائم رہنا، عدل و انصاف کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے حقوق، بے حیائی اور فحشاء سے، منکرات سے اجتناب کرنے کی تاکید، عہد و پیمان پر قائم رہنا، اور قسمیں کھائیں تو پکی قسمیں کھائیں، اور اسی کے ساتھ آخرت کے عذاب کا پھر دہرایا گیا ہے ذکر اللہ ذوالجلال والے کرام نے، جس طرح سورت کی ابتدا میں اللہ نے ذکر کیا ہے، آخر میں بھی جا کے پھر قیامت کا ذکر اللہ ذوالجلال نے کیا، اور قیامت کے ذکر کرنے کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مثال بیان کی جو ہمارے لیے بھی باعث عبرت۔ مثال کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً۔ اللہ ایک مثال دیتے ہیں، ایک بستی کی مثال دیتے ہیں جو بالکل اطمینان سے رہتی تھی، آمنۃ مطمئنہ، امن سے رہتی تھی اور اطمینان سے رہتی تھی، انہیں باہر کے کسی حملے کا خوف اور خطرہ نہ تھا، کھانے پینے کی انہیں کوئی کمی نہیں تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق ان کے پاس پہنچ رہا تھا، لیکن فکفرت بانعم اللہ،
مگر ان ظالموں نے اللہ ذوالجلال کے انعامات کا، اللہ کے احسانات کا کفر کیا، ناشکری کی، اللہ کے احسانات کی ناشکری کی۔ پھر ہوا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر اللہ ذوالجلال نے امن بھی اٹھا لیا اور رزق کی برکت بھی ختم کر دی، بھوک ان پر مسلط کر دی، حملوں کا انہیں خطرہ اور خوف لاحق ہونے لگا، اپنا تحفظ وہ بھی کھو بیٹھے، یہ کیفیت بنی ان کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہی میں سے میں نے رسول بھیجا اور انہوں نے رسول کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی، تو اللہ ذوالجلال نے انہیں اپنے عذاب میں پکڑ لیا۔ اب اس بستی والوں کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فرماتے ہیں صحابہ کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ کی بستی تھی۔ یہ مکہ مکرمہ کی بستی وہ ہے جس بستی کے بارے میں، جس کے امن کے بارے میں، جس کے رزق کے بارے میں قرآن مجید کے نازل ہونے سے 2500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ پھلوں کا رزق انہیں عطا فرما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اس شہر کو امن کا شہر بنا اور اس کو پھلوں کا رزق عطا فرما، یعنی کھانے پینے میں بھی کمی نہ ہو اور امن میں بھی کوئی کمی نہ ہو۔ مورخین لکھتے ہیں اور اس بات پر اتفاق ہے تمام مورخین کا کہ مکہ مکرمہ ایک ایسی بستی تھی جو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے نبی علیہ السلام کے دور تک امن میں رہی۔ باہر سپر طاقتیں موجود تھیں، وہ آپس میں لڑتی بھڑتی تھیں، لیکن مکہ مکرمہ کی طرف کسی کا رخ نہیں ہوتا تھا۔ انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے اوپر روم ہم قبضہ کرے گا، روم حملہ آور ہوگا یا ایران حملہ آور ہوگا، انہیں اس قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اور ارد گرد سے رزق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عطا فرما رہا تھا۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، انہوں نے دعوت دی اللہ وحدہ لا شریک کی، انہوں نے نبی علیہ السلام کی تکذیب کی، آپ کی دعوت کا انکار کر دیا۔ نبی علیہ السلام یہاں سے تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ان کے ستائے ہوئے، پھر نتیجہ کیا ہوا کہ وہ امن کی قبول شدہ دعا، اس کا اثر اللہ ذوالجلال نے ظاہر کر دیا۔ وہ دعا قبول شدہ ابراہیم علیہ السلام کی، اس کا اثر ظاہر ہو گیا۔ اب مکے والوں پر قحط ہوا، ایسا قحط کہ مکے والوں نے درختوں کے پتے اور درختوں کی چھال، حتیٰ کہ مردار کے چمڑے وہ بھی کھا ڈالے۔ اور ابو سفیان پشیمان ہو کے مدینہ طیبہ جاتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مل کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہماری آپ کے ساتھ مخاصمت ہے، لیکن وہ ہیں تو آپ ہی کے رشتہ دار، آپ دعا کریں اللہ بارش برسائے، وہاں جو بھوک پیاس اور پریشانی کی کیفیت ہے وہ ہماری اللہ ذوالجلال دور کر دے۔ یہ ابو سفیان جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ۔ یہ اس وقت کی بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مثال اللہ ذوالجلال نے دی ہے، اور اس میں اللہ ذوالجلال نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ جو میری اس طرح نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نعمت کا جو انکار کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے اور عذاب سے وہ بچ سکتا نہیں۔ اللہ جہاں معاف فرما دیں یہ اس کی مہربانی ہے، لیکن آخرت کا عذاب تو ان کا مقدر لازم ہے، آخرت کا عذاب تو مقدر ہے ان کا۔ یہاں بھی اللہ ذوالجلال اگر چاہے تو یہ مثال دے کے وعدے کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال اگر چاہے تو یہاں بھی مواخذہ ہو سکتا ہے، اور مواخذہ کیا بھی ہے اللہ ذوالجلال نے۔ اس میں ہمارے لیے خبردار رہنے کی ایک مثال ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر صورت اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اسی اطاعت اور فرما برداری میں اللہ ذوالجلال کی نعمتیں اور اللہ ذوالجلال کے فیضان اور کرم نوازیاں وہ ہمارا مقدر بن سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی میں دو ہی صورتیں، یا تو ہم کفر کی راہ اختیار کریں
کفر کی راہ اختیار کریں تو ہماری راہیں کھلی ہیں، اللہ کی طرف سے رسی ڈھیلی ہے، لیکن کلمہ بھی پڑھیں اور پھر منافقت بھی اختیار کریں، یہ صورت اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان بننے کے بعد اب مسلمان بننا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ کلمہ زبان سے نہ پڑھو بلکہ حقیقتاً مومن اور حقیقتاً مسلمان بنو، یہ مطلوب ہے ایک مسلمان سے۔ جب مسلمان منافقت اختیار کرتا ہے تو پھر کسی صورت بھی وہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مستحق نہیں ٹھہرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کا متبع اور فرما بردار بنائے، آپ کی نافرمانیوں سے اور حکم عدولیوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔